कॉलरा जिसका ताल्लुक इस क्लास से है। इससे पहले मैंने हिदायत की थी कि जो मसलन रवांडा के रेफ्यूजीज वगैरह हैं, महाजरीन, उनमें बड़ी शदीद हैजे की, जिसे कॉलरा भी कहते हैं अंग्रेजी में, वबा फूटी हुई है। उसके लिए होम्योपैथिक अद्विया उनको बताई थी। हमारा जाहिर से राब्ता है, तो यकीन करो उससे बैठे सुन रहे हैं, और उनकी तरफ से डॉक्टर साहब की जो बेगम साहब हैं उनकी तरफ उनका खत भी मिला है, खुशी का इजहार किया, मगर ये तो बताया है कि कुछ इमदादी कार्रवाई हुई है। ये नहीं बताया कि होम्योपैथिक इलाज के लिए टीमें बनाकर वहाँ भिजवाई गई हैं कि नहीं। और ये असल काम तो हमारे मुबल्लिग साहब का है, जो अमीर इंचार्ज हैं इस वक्त। पहले सदीक साहब तो आजकल पाकिस्तान गए होंगे फैमिली के साथ, लेकिन जो नए इंचार्ज हैं, गालिब मुबशर, क्या नाम है उनका, कुछ पता? पिछले दिन से नाम उतर गया। बाल जो भी है, मैं मिला हुआ उनसे। मैं जब गया था अफ्रीका के दौरे पे, तो कीनिया में उनसे मुलाकात हुई थी। वो रास्ते पे थे, ज़ाहिर जा रहे थे। माशाअल्लाह उन्होंने काम बहुत अच्छा संभाल लिया। वो टीमें बनाएं और जिस हद तक इमदाद होनी चाहिए दूसरी, उसके लिए भी बाकायदा मनसूबा बनाकर लिखें। जितने ज़ायद खर्च की ज़रूरत है वो मुझसे मुतालबा करें, लेकिन हैज़े की टीम के लिए जो रोकथाम और इलाज की टीमें हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे सस्ता, इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इलाज और मुमकिन नहीं है। जो वैक्सीनेशन के ज़रिए प्रिवेंशन की जाती है, वो जो टीका लगाते हैं, उसकी तैयारी, उसका हर एक तक पहुंचना बहुत भारी काम है और बेशुमार अखराजात को भी चाहता है। होम्योपैथिक दवाएं, गोलियां, मीठी गोलियां मुंह में डाल दें, थोड़ी सी शीशियां प्लास्टिक की उनके पास हों तो देते चले जाएं, उनको बता दें कि चंद दिन रोज़ाना एक दफ़ा खा लो। वो टीके जैसा अगर नहीं तो बहुत हद तक दो काम करती हैं। अव्वल या होगा ही नहीं हैज़ा, या होगा तो बिल्कुल माइल्ड और मामूली तकलीफ देकर चला जाता है, और अगर हो जाए तो फिर दूसरी दवाएं भी मौजूद हैं जो खुदा के फजल से हैज़े में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इसलिए उनके मुतालिक मैं आज दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हैज़े की वबा अब मशरक़ी, माफ़ करना, बांग्लादेशी सारों से माफ़ी मांगता हूँ, बांग्लादेश में भी फूट रही है, और हिंदुस्तान में भी कई इलाकों में इत्तला मिली है कि वबा बड़ी तेज़ी से फूट रही है। गालिबन हमारी जहाँ जमातें हैं ज़्यादा इधर नहीं, उधर नहीं, ये बिहार और उसके साथ है, क्या नाम है, हाँ, केरला तो बाहर से दूर है काफ़ी, उड़ीसा और बिहार वगैरह की तरफ इत्तलाएँ मिली हैं कि वहाँ हैज़ा फूट रहा है। और चूँकि सैलाब वगैरह आ रहे हैं, कादियान वगैरह के इर्द गिर्द भी ये इम्कान, ख़तरा है, इस्तेमाल है कि वहाँ भी हैज़ा फूटे या फूट चुका होगा गालिबन, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से वबा फैलती है और जरासीम इसके बड़ी तेज़ी से बड़े होते हैं। इस पर हम एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक फ़िल्म भी दिखाएंगे जो कल मैंने देखी है। हमने उनसे कुछ फिल्में मंगवाई थी दिखाने के लिए, वो अंग्रेज़ी में है। मैंने इनसे कहा कि फ़ौरी तौर पर उसका तर्जमा कर लें और उर्दू में अच्छा तर्जमा हो तो फ़ौरन शुरू कर दें। तो अंग्रेज़ी भी और उर्दू भी दोनों में, एक तो जो हॉरर्स हैं वो भी ज़्यादा तकलीफ़ तो होती है, लेकिन उससे एक फ़ायदा होगा कि खिदमत करने का जज्बा ज़्यादा उठेगा और टीमें ज़्यादा ज़ाती जोश और वल्वले से खिदमत पे आमादा होंगी। सिंध में भी हैज़ा फूट पड़ा है और इधर जो सिंध का जनूबी इलाका है, ज़ेरी इलाका, इसमें बहुत बारिशें हो रही हैं। हमारे कुंडली की तरफ भी और जो मिठी वगैरह नगर पार्कों का इलाका है, लेकिन ख़ास तौर पर जो ज़ेरी इलाके हैं सिंध के, उनमें हैज़े की वबा बहुत तेज़ी से फूट रही है। कराची में भी ख़तरा है क्योंकि वहाँ हाइजीन का कोई इंतज़ाम नहीं, गंदगी है। इसी तरह बाज़ दूसरे अफ्रीका के ममालिक में से भी इतला मिल रही है। तो इस वक्त एक आलमी तौर पर हैज़ा फैल रहा है
اس کے لیے میں دوبارہ تاکید کرتا ہوں، نہایت معمولی قیمت پر کثرت کے ساتھ بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ساری جماعتیں ٹیمیں بنائیں، روک تھام کی کارروائی بھی کریں، اور جہاں ہیضے کے مریض ہوں وہاں ان کے علاج کی بھی کوشش کریں۔ پانی کی لیے اپنی تیاری رکھیں، اپنا پانی ساتھ لے کر چلیں، اگرچہ ہائیجین کے ذریعے اختیار کیے ہوں تب بھی یہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی معمولی خطرے میں بھی ڈالے۔ اس لیے جو ٹیمیں ہیں وہ اپنے پانی کا انتظام کریں، یا پانی ابال کر پینے کا جہاں بھی جائیں اس کے لیے پورے سہولتیں ساتھ لے کے جائیں، ایسے برنر وغیرہ ساتھ لے جائیں جس سے سٹووز وغیرہ ٹائپ کی جہاں جو چیز ملتی ہے۔ تو یہ احتیاطیں ہیں جن کے ساتھ آپ نے وہاں خدمت کرنی ہے۔ اب میں دواؤں میں بتاتا ہوں۔ سلفر دواؤں میں سے نمایاں طور پر کتابوں میں مذکور ہے جو پریونٹیو کے طور پر کام آتی ہے۔ جہاں وبا پھیلی ہے وہاں سلفر شروع کرا دیں، لیکن میرا ایک اور دوا ہے آرنیکا، جس میں پڑھا رہا ہوں آج کل۔ آرنیکا میں بھی سیپٹیسیمیا اور اس قسم کی چیزوں کی پریونشن بہت گہری طور پر پائی جاتی ہے، اس لیے آرنیکا اس کو ساتھ میں لایا جائے۔ آرنیکا کی ایک اور خوبی ہے جو آپ کی کلاس سے تعلق رکھتا مضمون میں اس میں بے شک آپ کو تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں۔ آرنیکا شروع کیا ہوا نا ہم نے۔ آرنیکا لوگ عام طور پر چوٹوں کے لیے صرف استعمال کرتے ہیں، حالانکہ بہت ہی گہری اور بہت ہی فائدہ مند دوا ہے۔ ایک تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، سیپٹیسیمیا کے لیے عورتوں کو وضع حمل سے پہلے اگر دے دی جائے تو ولادت سے پہلے، اس کو وضع حمل ہی کہتے ہیں نا، اس سے پہلے اگر دی جائے کچھ دن تو کمپلیکیشنز نہیں ہوتی، بخار نہیں پیدا ہوتے، ہائیجینک کمزوریوں کی وجہ سے جو انفیکشن کا خطرہ ہے اس کے لیے تو آرنیکا بہت ہی ضروری ہے۔ غریب ممالک میں اکثر ایسی عورتیں بیچاری پھر ساری زندگی مصیبت میں مبتلا رہتی ہیں، کیونکہ دائیاں گندی، کپڑے گندے، احتیاطیں نہیں ہوتی پوری، غربت کی جتنی مصیبتیں ہیں وہ ساتھ لاحق ہوتی ہیں۔ اس لیے آرنیکا تو مفت کی دوا ہے، یہ تو ساری دنیا میں پیدائش سے پہلے دینے کا احمدیوں کو رواج شروع کر دینا چاہیے، اور اپنے ہمسایوں اور تعلق والوں کو بھی بتائیں۔ دوسرا ہے اس کو سلفر سے ملا دیا جائے۔ اس میں دوسری خوبی یہ ہے کہ ملیریا کا پریونٹیو ہے جس کا لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ افریقہ میں جو ملیریا کے علاقے ہیں خصوصیت سے، وہاں کی جماعتوں کو بھی جہاں ملیریا کے رجحان پائے جائیں، یا خاص طور پر بیرونی مبلغین کو، تو باقاعدگی سے آرنیکا کا کورس لینا چاہیے۔ چند دن روزانہ ایک 200 کی خوراک لی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، 10-15 دن لیں تو اس کے ملیریا کے خلاف واضح مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، اور ٹائیفائڈ کے خلاف بھی۔ اس لیے بہت گہری دوا ہے جس سے جتنا اس سے فائدے کا حق تھا نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ اکثر کتابوں اور درسوں میں بس یہی بات اتنی دہرائی جاتی ہے کہ چوٹوں کی دوا کہ باقی طرف توجہ نہیں رہتی۔ اس کو بھی اس میں شامل کرنا ہے، کیونکہ وہ موسمی اثرات جن میں ہیضہ پھوٹتا ہے، وہی موسمی اثرات ملیریا کے لیے بھی ممد ہوتے ہیں اور ٹائیفائڈ کے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تینوں چیزیں کور ہو جائیں گی۔ سلفر اور آرنیکا ملا کر اگر ضرورت پڑے تو دن میں 2 دفعہ بھی دی جا سکتی ہے، مگر 1 دفعہ رکھیں تو بہتر ہے پریونٹیو کے طور پر۔ جی 200، میرا تجربہ 200 کا ہے، لیکن ڈاکٹر کینٹ لکھتے ہیں کہ بعض کیسز میں اگر اس کو اونچی طاقت میں دیا جائے، بہت اونچی طاقت میں، تو بہت مفید رہتی ہے۔ اور کینٹ کا میرا تجربہ ہے کہ وہ صحیح بات لکھتے ہیں۔ اکثر ہومیوپیتھ مواوضے سے کام لے جاتے ہیں، سنی سنائی باتیں بیان کر دیتے ہیں،
اور پھر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو نتیجہ نہیں نکلتا، مایوسی ہوتی ہے. مگر کینٹ کے متعلق میں نے دیکھا ہے جب بھی جو بات لکھتا ہے سمجھا کر، اللہ کے فضل سے وہ ضرور ٹھیک نکلتی ہے. تو اس لیے یہ آرنیکا کا اونچا استعمال جو ہے 1 لاکھ والا یا 10,000 وغیرہ، اس کو بھی پیش نظر رکھیں. پروفیلیکٹک کے طور پر، اس کو پریونٹیو بھی کہتے ہیں، یعنی بیماریوں کی مدافعت پیدا کرنے کے لیے، حفظ ما تقدم کے لیے آرنیکا کی اونچی ڈوز بھی دے کے دیکھیں. لیکن میں نے 200 میں اس لیے بتایا ہے کہ میں نے اب تک کبھی پروفیلیکٹک کے لیے اونچی طاقت میں استعمال نہیں کی. اس لیے حیضہ کے دنوں میں رسک نہیں لینا چاہتا. لیکن اور ملیریا کی روک تھام کے لیے مثلا یہ تجربہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو اچانک آئی اور لے بیٹھی. حیضہ تو وقت نہیں دیتا، تو چند گھنٹے کی بات ہے اور تڑپ تڑپ کے مریض ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس لیے وہاں تو احتیاطی کریں. لیکن ملیریا کے علاقوں میں، ٹائیفائڈ کے علاقوں میں اونچی طاقت میں آرنیکا کا استعمال کرا کے پھر مجھے بتائیں کہ اس کا کیا اثر دیکھا گیا ہے. دوسری چیز ہے ملیریا جب ہو جائے حیضہ ہو جائے تو اس کے لیے جو 3 دوائیں تو عموماً کتابوں میں مذکور ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو اس کے علاوہ استعمال ہونے کا امکان ہے، اور ضروری نہیں کہ ان 3 میں ہی رہا جائے. اس لیے ان 3 عام مشہور دواؤں کے علاوہ بھی میں کچھ آپ کو اب بتاؤں گا. پہلی دوا ہے کیوپرم. کیوپرم پیٹ کے تشنج کی اور نہایت خوفناک قسم کے تکلیف دہ تشنج کی چوٹی کی دوا ہے. ایسا تشنج جس کے اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے اور نلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ خون کی نالیاں ہر طرف یا مسلز سکڑ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو سٹیسس کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں وہ چہرے پر نلاہٹ کے رنگ میں آ جاتی ہیں. اور دوسرے اس کی علامت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں مڑتے ہیں، اور اکثر مثلا مرگی کا مریض بھی جس میں کیوپرم بہت مفید ہے، اس کے تشنج کا آغاز انگلیوں اور ہاتھوں سے ہوتا ہے اور پاؤں سے. تو ایکسٹریمیٹیز جن کو کہتے ہیں، انسانی جوڑوں کے انسانی اعضاء کے کنارے، وہاں سے تشنج شروع ہو کر اندر کی طرف حرکت کرتا ہے. تو یہ علامت تو صاف پہچانی جاتی ہے، اور بعض دفعہ گردن بھی پیچھے کی طرف مڑ جاتی ہے، اکڑ جاتی ہے، اور بل بڑا خوفناک ہے، جو ایک ایسی اذیتناک چیز ہے کہ اس کو دیکھنا بھی مصیبت ہے. تو اس میں کیوپرم کی 1-2 خوراکیں خدا کے فضل سے بہت جلدی اثر دکھاتی ہیں. دوسرا ہے اپنا کیمفر. کیمفر عموماً بعض لوگ چھوٹی طاقت میں استعمال کرتے ہیں، 6 میں 6x وغیرہ میں یا چھوٹی میں. میرے نزدیک تو 30 میں بہت اچھا کام کرتا ہے، اس لیے بہت لو جانے کی ضرورت نہیں ہے. 30 میں، یا اگر کوئی اپنی پسند رکھتا ہو، بعض لوگوں کو چھوٹی طاقت پہ زیادہ اعتماد ہوتا ہے، چھوٹی میں بھی کام کرتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں 6x تک یا 3 پوٹنسی تک. یہ اس طرح پروفیلیکٹک نہیں ہے جس طرح سلفر اور آرنیکا ہیں، یعنی حفظ ما تقدم کی دوا بنتا تو ہے، مگر اس وقت حفظ ما تقدم نہیں کہنا چاہیے، آغاز کے وقت جب بیماری شروع ہو جائے، شروع کی علامتوں میں اگر اس کو دیا جائے تو حیضہ ڈیولپ نہیں ہوگا. نہیں کیا خام خواہی میں کیوپرم بات ختم کر بیٹھا، اب اس کی بات ہی نہیں ہو رہی، اب تو بالکل اور مضمون چل پڑا ہے. کیوپرم میں نے کہا تھا تشنج کی علامت ہے، پیٹ میں تشنج ہو، ایسے مریض کو اسہال بھی تھوڑے تھوڑے آتے ہیں، یعنی مسلسل نہیں جاری رہتے، کیونکہ وہ رک جاتے ہیں. انتڑیوں میں تشنج اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ اسہال کو اکٹھے باہر پھینک ہی نہیں سکتی. تو تشنج کی وجہ سے اس میں توقف ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں تھوڑا
दस्त, हालांकि ये थोड़े दस्त वाली बात नहीं है, उसका पेट फूलता जाता है ऐसे मरीज का। और कैंफर में भी ये इलामत इस लिहाज से मुशाबे है, तशन्नुज उतना सख्त नहीं, लेकिन कैंफर का मरीज भी चूंकि ठंडा पड़ जाता है जल्दी, इसकी पहचान ये है, अव्वल तो मैंने बताया ना प्रोफिलेक्टिक के तौर पर नहीं, आगाज में बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए कोई दूसरी इलामत का इंतजार न किया जाए। जहां हैजे की इलामत शुरू हुई वहां फौरन कैंफर दे दें, तो इल्ला माशाअल्लाह वक्त पर दिया हुआ कैंफर काम आ जाता है, बीमारी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अगर हैजा हो चुका हो तो फिर कैंफर की क्या पहचान है? फिर कैंफर की पहचान होगी तो काम करेगी। फर्क यह है कि शुरू में तो हमें तो पता ही नहीं किस किस्म का हैजा है। हर किस्म के हैजे के आगाज में कैंफर काम करेगी, क्योंकि कैंफर हर बीमारी के आगाज में यही असर दिखाती है। ये कैंफर का मिजाज है। इन्फ्लुएंजा होने लगा है, अगर शुरू में ही आप कैंफर दे दें तो ये हरारत गरीबी को उठाती है और इन्फेक्शन के लिए जो गिरा हुआ टेम्परेचर दरकार है वहां वो दर्जा हरारत को उठा देती है। नज़ला जब होने लगता है तो नज़ले नाक के अंदर जो झिल्लियां हैं, जहां नज़ले का आगाज होता है, वहां वक्ती तौर पर कुछ दर्जा हरारत गिर जाता है और जो दिफा की कुदरती ताकत है वो उस हिस्से को मुहैया नहीं होती और कमजोरी का एहसास है, जिसकी वजह से वो वक्ती तौर पर ठंड वहां महसूस होती है। एक स्पॉट है जो निस्बतन बाकी टेम्परेचर से ठंडा हो जाएगा, उस स्पॉट पर या उस हिस्से पर बैक्टीरिया असर दिखाते हैं। जब वो पल जाते हैं और ताकत में आ जाते हैं, फिर वो गर्मी सर्दी की बहस खत्म हो जाती है, फिर वो हर तरफ बड़े जोर से हमला करते हैं। तो इस इब्तदाई कमजोरी के वक्त जबकि जिस्म का कोई हिस्सा ठंडा हो जाए या सारा जिस्म बाज़ दफ़ा ठंडा हो जाता है और दिफाई ताकतों से मारूम रह जाता है, कैंफर बेहतरीन दवा है। समझ गए? बीमारी के नतीजे में अगर जिस्म ठंडा हो जाए, मसलन दिल का हमला हुआ है और ठंडे पसीने आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, मौत के करीब मरीज पहुंच चुका है, वो जो ठंडा होना है वो कैंफर का मौका नहीं, वो कार्बोवेज का मौका है। तो वो जिस्म का ठंडा होना या आज़ा का ठंडा होना जो बीमारी के आगाज में जाहिर होता है, उसमें कैंफर इलाज है। और जो बीमारी के बढ़ जाने के बाद जब हीले सब जाते रहते हैं, उस वक्त जो कैंफर से मिलती जुलती इलामतें जाहिर होती हैं, उसका इलाज कार्बोवेज है, कैंफर नहीं है। समझ गए हैं? तो हैजे के ताल्लुक में पहले मैं बात खत्म कर लूँ, फिर आर्निका की तरफ वापस आऊँगा। हैजे के ताल्लुक में याद रखें कि कैंफर की इलामतें ये हैं कि पेट फूल जाता है, बहुत मामूली इजाबत है, लेकिन अंदर तशन्नुज इतना सख्त नहीं है इसका, लेकिन कमज़ोरी और ठंडे पसीने और रेजोल्यूशन नहीं हो रहा, जिसको रेजोल्यूशन कहते हैं, जिस्म का रद्द अमल ज़ाहिर होना शुरू हो जाए और गर्मी की इलामत ज़ाहिर हो जाए, वो होती नहीं। और टेम्परेचर बाज़ दफ़ा बिल्कुल नहीं होता, बाज़ दफ़ा गिर चुका होता है। ऐसी सूरत में कैंफर सबसे अच्छा इलाज है। अब दूसरा है, एक और दवा जो ज़्यादातर बयान की जाती है वो है वेरेट्रम एल्बम। वेरेट्रम एल्बम में भी तशन्नुज बहुत पाया जाता है, मगर पिंडलियों का। क्यूप्रम में हाथों का भी, पाँव का भी और पेट के अंदर का तशन्नुज बहुत नुमाया होता है। वेरेट्रम एल्बम में पेट के अंदर का तशन्नुज इतना नहीं होता जितना पिंडलियों का, और बड़े अजियतनाक तशन्नुज होता है पिंडलियों में। लेकिन इसकी बड़ी इलामत यह है कि बहुत खुले असाल जो आनन फानन पानी को निचोड़ देते हैं, जिस्म को पानी से निचोड़ कर जिस्म को पानी से खाली कर देते हैं। इसलिए जहाँ बड़े असाल हों, बड़ी कै हो, हाँ कै भी इसका एक तभी हिस्सा है, इसका हैजे का, जो हर हैजे में मौजूद होता है। इसलिए ये कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं जो पहचान के लिए अलग की जाए। जो नुमाया पहचान वाली इलामतें हैं हंगामी वक्त
کے طور پر جہاں موت اور زندگی کا معاملہ باریک دھاگوں سے لٹکا ہوا ہو وہاں یہ دوائیں بہت ہی نمایاں ہیں، اور اس کے استعمال سے اللہ کے فضل کے ساتھ اکثر مریض شفا پا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بعض دوائیں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ گہری انفیکشن بعض دفعہ ہیضے کے ساتھ اور بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ٹائیفائڈ کا زمانہ ہے اور عام طور پر ایسی جگہوں میں ٹائیفائڈ کی جراثیم بھی پائے جاتے ہیں۔ اکیلی ہیضوں کی دواؤں پر بنا کرنی عقل کے خلاف ہے، اس لیے اگر بیپتیشیا کو پیش نظر رکھیں تو وہ ہیضے میں بھی بہت مفید ثابت ہوگی۔ بیپتیشیا گہری انفیکشن کی دوا ہے، جبکہ مریض کی تمام طاقتیں ختم ہو جائیں اور نہایت بدبودار متعفن اس کی اجابت ہو، اس صورت میں بیپتیشیا بہت اچھی دوا ہے۔ ایک اور دوا جس کو یاد رکھنا چاہیے وہ ہے کروٹن۔ کروٹن میں تشنج بھی ہے اور جلدی بیماریاں بھی ہیں اور کھلے کمزور کرنے والی دست بھی، سمجھ گئے ہیں؟ اور ایک دوا ہے آرسنک 30 میں یا 200 میں۔ آرسنک میں بھی یہ جو گہری جراثیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریاں ان کے دفاع کی طاقت کافی ہوتی ہے، لیکن آرسنک کی اپنی علامتیں ہیں جو آپ کے ذہن پیش نظر رہنی چاہیے۔ آرسنک کا مریض شدید بے چین ہوتا ہے، لیکن اس کی بے چینی جسم سے زیادہ اس کی ذہن سے اور اس کی روح سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ تکلیف کی وجہ سے بے چین نہیں، تکلیف کی وجہ بھی شامل ہو جاتی ہے، لیکن نمایاں طور پر اس کے علاوہ بے چینی ہے کوئی جو روحانی بے قراری ہے، ایک عذاب میں مبتلا ہے، کسی کروٹ چین نہیں آتا، اور موت کا خوف بہت نمایاں۔ ہر بیماری سے مریض کو موت کا خوف تو کسی حد تک ہوتا ہے، لیکن بعض دوائیں ایسی ہیں جن میں یہ تعجب والی بات ہے کہ مریض کو بے پرواہی ہو جاتی ہے، موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ان میں بیلاڈونا بھی ایک ہے، لیکن آرسنک میں موت کا خوف بڑا نمایاں ہے۔ ایکونائٹ میں بھی بڑا نمایاں ہے، لیکن ایکونائٹ اور آرسنک تو صاف پہچانے جاتے ہیں۔ ہاں، ایکونائٹ بھی آواز کی دواؤں میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کو بھی نہ بھولیں۔ بیپتیشیا کیمفر سب سے پہلے، کافور جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جہاں کام کرنے سے رک جائے، اصل میں کافور کے استعمال کے لیے بہت ہی جلدی فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آغاز ہی میں بالکل اگر مل جائے تو کافور کام کرے گا، اگر دیر ہو جائے تو پھر نہیں کرے گا۔ کافور کے بعد ایکونائٹ کی باری ہے، پھر ایکونائٹ نسبتاً زیادہ دیر تک بیماری کا مقابلہ کرتا ہے کافور کے مقابل پر، اور آغاز میں ایکونائٹ دینے سے بیماری کی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی۔ تو آرڈر یہ ہوگا، اگر شروع میں مریض تک آپ پہنچ جائیں، ایسے مریض تک جہاں آثار شروع ہو گئے ہیں اور بے چینی ہے کہ شاید کچھ ہونے والا ہے، وہاں کیمفر اگر ٹھیک نہ کرے تو ایکونائٹ بار بار دیں، اگر نہ فائدہ ہو تو پھر مرض جو بھی ظاہر ہوگی اس کا حسب علامات علاج، ٹھیک ہے۔ آرنیکا اور سلفر 200 میں یہ روٹین بنا دیں، ایسی سب جگہوں میں جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی کھاتے ہوئے جائیں، اور وہاں بھی عام تقسیم کر دیں سب جگہ، تاکہ ہر ایک روزانہ کھائے، اور 2 دفعہ بھی بیشک کھائی جائے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہنگامی ضرورت کے وقت اس کو 200 میں عام طور پر تو ہفتے میں 1 دفعہ کافی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو میں نے دن میں 3 دفعہ بھی کر کے دیکھا ہے، کوئی ایسا نقصان نہیں ہے جس کا خطرہ مول نہ لے سکے، کیونکہ اگر کچھ نقصان ہوا بھی تو کچھ آہستہ دیر پا نقصان ہے جس کا بعد میں علاج ہو سکتا ہے، لیکن ہیضے نے تو وقت ہی نہیں دینا نا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رسک نہیں لینی چاہیے کہ دوا کی کمی کی وجہ سے کسی مریض کو کسی شخص کو ہیضہ ہو جائے، کچھ اوور ڈوزنگ بھی ہوگی تو فرق نہیں پڑے گا۔ تو آرنیکا، سلفر پہلے،
और आम और फिर कैम्फर और फिर एकोनाइट और फिर दूसरी दवाएं। इसका तरीक़ ये होगा कि आप जहाँ जहाँ कैंपों में जाएं वहाँ से वॉलंटियर्स लें, कसरत से वॉलंटियर्स लें जो मुख्तलिफ इलाकों में फैलें, और अगर अहमदी वॉलंटियर्स नहीं मिलते तो गैर अहमदी लें, गैर अहमदी मुसलमान नहीं मिलते तो ईसाई लें, जहाँ से भी लें। मुकामी वॉलंटियर्स तैयार करने इंतहाई ज़रूरी है, और जहाँ उनकी एक्सेस है वहाँ आपकी नहीं हो सकती। और तादाद के लिहाज से हम बहुत सी जगहों में इतने थोड़े होंगे मुकाबलतन कि यहाँ बड़ी जमातें नहीं हैं। मसलन ज़ाइर में उस इलाके में हमारी जमातें बड़ी नहीं हैं जहाँ ये वबा फैली हुई है, तो काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। वहाँ लाखों हैं, किस तरह संभाल सकेंगे चंद आदमी? तो ये फौरी तौर पर ट्रेनिंग करें, और 1 घंटे में ट्रेनिंग हो सकती है। ज़हीन आदमियों को बताएं, बार बार समझाएं, नाम पढ़ लें, याद कर लें। 1 घंटे में नहीं, 6 घंटे की ट्रेनिंग दे दें, मगर 1 दिन के अंदर अंदर टीम तैयार हो जाए जो काम के लिए भी तैयार हो और आइंदा ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हो। ये फिर अपने साथ ज़रूरी चीज़ें ले जाएं, मीठे की गोलियां, ऐसी शीशियां, प्लास्टिक की शीशियों में खाली मीठा डाला हुआ, लिक्विड दवा, और कुछ ये दवा लिक्विड दवा की 1 से ज़्यादा शीशियां होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा जेबों में, क्योंकि बाद दफ़ा ये खुल जाती है और गिर जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है। तो जितने वॉलंटियर जा रहे हैं उनके लिए लिक्विड भी ज़्यादा शीशियां तैयार कर लें पहले, और अगर प्लास्टिक में हो जाए तो बेहतर है। बाद दफ़ा ये शीशियां टूट जाती हैं, और ये हैं भी बहुत महंगी असली दवाएं। इनको साथ ले जाने की बजाय जहां हमने ये भेजी हुई हैं वो दवाएं तैयार करें। ये खाली शीशी है, इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है वेरेट्रम एल्बम 30। 100 कतरों में 1 मिलाया जाता है, 99 में 1 यानी 100 बना देते हैं, या 100 में 1 मिला देते हैं। इसमें गालबन 70 कतरे या 80 कतरे आएंगे। इसलिए ये तरद्दुद न करें कि 100 कतरों वाली शीशी ढूंढें। इतना मामूली फ़र्क है कि वो उसका अमलन असर के लिहाज से पता लग ही नहीं सकता किसी को, क्योंकि साइंटिफिक रूटीन के तौर पर एहतियात ज़रूरी है। इसलिए जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो सारी 1 और 100 की निस्बत को बरकरार रखती हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल दयानतदारी है उसका तकाजा यही है। मगर आपने बेचनी तो नहीं है, आपने तो इस्तेमाल करनी है। इसलिए मैं भी अपने होम्योपैथिक प्रैक्टिस में कभी भी कतरे नहीं गिना करता था। मेरी बाज़ दवाएं जो डॉक्टर अफजल मरहूम से ली होती थी शीशियाँ, अक्सर यही थी बीटी की, वो 10-10, 15-15 साल चली हैं, क्योंकि जब वो ख़त्म होने थोड़ी सी खाली हो जाती थी मैं उसमें और लिक्विड डाल के शेक करके फिर रख लेता था। अब मैंने बेचनी तो नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उसकी पोटेंसी का नाम 1 से 1/3 हो या 1 से 1/100 हो, वो चीज़ बरकरार रहती है, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह के फजल से उन दवाओं ने कभी मुझे मायूसी नहीं की। मैं नाकाम हुआ हूँ लेकिन वो दवाओं ने काम किया है जब मैंने सही तशख़ीस की है, इसलिए तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है। शीशे लें, इसमें लिक्विड डाला, एक पहले चिट लगानी ज़रूरी है, चिट लगाएं। और प्लास्टिक की शीशियों पे आम सरेश नहीं लगा करती, अगर वो आप लगाएंगे तो वो सारी धुल धुल जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए प्लास्टिक की शीशियों के लिए प्लास्टिक की वो चीज़ चाहिए, और अगर ना हो तो फिर क्या इलाज है? अब गरीब अफ्रीकी ममालिक हैं, बाज़ जगह वो प्लास्टिक की चिटें नहीं मिलती, या उड़ीसा वगैरह में भी शायद ना मिले बाज़ जगह। उसका मैंने ये इलाज किया था कि मजबूत धागा DMC की डोरी जिस तरह होती है उसके साथ एक कार्ड प्रो कर उसको साथ लटका देता था। उस कार्ड पर दवाई लिख दी तो वो कार्ड फिर ज़ाया नहीं होता, दवाई की पहचान रहेगी, वरना चिट उतर जाती है। चिट वही रहेगी जो प्लास्टिक की चिट ये मसलन इंग्लिस्तान में मुहैया है। ये कितने आराम से उतरी है, मगर यहां से नहीं उतरेगी, जब इधर लग जाएगी तो आई होप सो। ये देखें, जरा सी टेढ़ी लगी है, इसको माफ करना। ये देखें,
اب یہ جتنا مرضی کریں سوائے کے ناخن سے چھیلیں وہ اور بات ہے لیکن نہیں اترتی. اس کا آرڈر بھی سمجھ لیں یعنی ترتیب. چٹ لگانے سے پہلے لیکوڈ ڈالیں اور شیشی بند کریں اور اچھی طرح پونچھ کے اس کو خشک کر لیں. اگر بعد میں لیکوڈ ڈالا تو وہ چٹ کو گیلا کر دے گا, لکھنا مشکل ہو جائے گا, اور اگر لکھا ہوا ہے تو وہ مٹ جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ الفاظ میں مجنگ نہ ہو جو مٹنے دیتے ہیں لیکوڈ سے. پہلے کیا آرڈر ہے؟ پہلے لیکوڈ ڈالا, عام لیکوڈ, دوائی والا نہیں, پھر خشک کر کے بند کر کے ڈھکنا, اس پہ چٹ لگائی, پھر نام لکھا, اور نام لکھنے کے بعد اس کو ایک طرف رکھتے چلے جائیں. جب آپ تیار ہو گئے تو پھر ایک شیشی جس نام کی ہے اس نام کی شیشی اٹھائی اور اس میں ایک قطرہ ڈال دیا. اب یوں کر کے آپ یہ جو دوائیں ہیں ان میں سے قطرہ عموماً گرتا ہے, بعض دفعہ 4-5 بھی گر جاتے ہیں, اس لیے اب دیکھیں کتنے گرتے ہیں. بعض نہیں بھی گرتے اس لیے اس لیے احتیاط, ایک تجربہ ہے کچھ احتیاط. اب اگر اس میں 4-5 پڑ گئے تو تھو ماری کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی حرج نہیں, 5 ہی صحیح. یہ بھی دعات 30 میں ہی ہے نا, اگر سارے بھی اسی کے ہوں تبھی نقصان کوئی نہیں, تو ڈرنے کی کیا بات ہے. مگر کوشش یہ کریں دوائی بچانے کی خاطر کہ ایک قطرہ اور ایک قطرہ کافی ہوگا. وہ ڈالا, اس کو واپس کیا, اس کو بند کیا. 2 کافی ہوتی ہیں, 2 ہی کہتے ہیں, مگر میں تو کئی دفعہ زیادہ کر لیتا ہوں احتیاطاً. اور اس پر نام وغیرہ پہلے لکھا ہوا ہے. اب صرف ٹک لگانا ضروری ہے, کیونکہ جب آپ اس کو ٹک کر دیں گے تو یہ کنفیوژن نہیں رہے گا کہ میں نے اس میں ڈالی تھی کہ نہیں, ورنہ ہمیشہ ہو جاتا ہے. کافی مجھے بھی مشکل پڑا کرتی تھی پہلے, افراتفری میں ادھر ادھر رکھی گئی, اب یہ نہیں پتا لگا اس میں ڈالی تھی کہ نہیں, اور دوائی ہے یا بغیر دوائی کے پانی ہے. تو احتیاط کے طور پر اس کو ٹک کر دیں تو اب مکمل ہے, یہ ایک طرف رکھی گئی شیشی. اس طرح پہلے لیکوڈ شیشیاں بنا لیں. میٹھے کے لیے میٹھے کی گولیاں عموماً تو مہیا غالباً نہیں ہوتی افریقہ میں, لیکن ہم نے میٹھے کی گولیاں بنانے اور پلاسٹک کی شیشیاں بنانے کے لیے افریقہ میں انتظام کیا, غانا میں انتظام کیا ہے. غانا والے ممکن اب تک کارروائی کر چکے ہوں, میں نے ہدایت لکھ کے بھجوائی تھی ان کو کہ جو یہ دوائیں, ہر قسم کی ضروری دوائیں, اس کا بنانے کا انتظام اور سسٹم اور لیکوڈ اور گولیاں, یہ تمام اہم مشنوں میں بھجوائیں. اور ان کا فرض ہے وہ ان کو بھجوائیں, اور ہمارے جتنے ہاسپٹلز ہیں ان میں ایک سیکشن قائم کیا جائے جہاں یہ چیزیں رکھی جائیں. تو اگر زائر کو نہیں پہنچی تو وہ فوراً رابطہ کریں غانا سے اور فوری طور پر ان سے منگوائیں. غانا میں ظفر اللہ صاحب بھی ہومیوپیتھ, جو ہمارے واقف زندگی ہومیوپیتھ ہیں, ان کی بیگم بھی خدا کے فضل سے واقف زندگی ہومیوپیتھ ہیں, اور دونوں مل کر اچھا کام کر رہے ہیں. مگر اپنے محدود دائرے میں اپنے غانا کے لیے تو ہر کوشش کر رہے ہیں, لیکن جس طرح میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو غانا کے لیے نہیں بلکہ سارے افریقہ کے لیے بھجوا رہا ہوں, اس میں کوئی ان سے سستی ہوئی ہے. تو امید ہے اگر اب تک وہ ٹھیک نہ کی ہو تو اب وہ ٹھیک کر دیں گے. میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے کہیں غانا سے اطلاع ملی کہ میرے پاس دوائیاں نہیں ہیں اور بنانا نہیں آتا تو آپ ذمہ دار ہیں. آپ کا کام ہے آنکھیں کھول کر اس ذمہ داری کو ادا کریں. اور ویسے بڑے ذہین ہیں اور ایجادات کا شوق بھی ہے, سلیقہ بھی ہے. چنانچہ انہوں نے وہ مشینیں جو یورپ سے ہم لے کے بھیجتے تو بہت ہی مہنگی بنتی, انہوں نے وہاں خود ہی بنوا لی ہیں, گولیوں والی بھی, پلاسٹک کی شیشیوں والی بھی, اور اب ہمیں باہر سے بھجوانے کی ضرورت نہیں. بس وہ وہاں سے بڑی سائز کی شیشیاں بھی اور چھوٹے سائز کی بھی یہ کثرت سے بھجوائیں, اور گولیاں بنا بنا کے بھجوائیں کثرت سے. لیکن جہاں گولیاں نہ پہنچ سکیں یا ضرورت زیادہ ہو وہاں میٹھے میں ہی عام سادہ میٹھا لیں اور اسی میں دوائی بنا لیں.
کوئی نقصان نہیں ہے. اور میرا ذاتی تجربہ ہے, بہت ساری جگہوں میں جب میں سندھ وغیرہ میں دورے پہ ہوتا تھا, گولیاں ختم ہو گئی, میں میٹھا منگوا کے اسی سے شیشیاں بھر لیتا تھا اور دوائیں کام کرتی تھی. لیکن میٹھے میں ایک بعض دفعہ خیال ہوتا ہے کہ ایک تو تیز میٹھا ہوتا ہے, گولیاں ذرا اور طرح کی ہوتی ہیں, دوسرا اس کو ڈسپنسیشن مشکل ہے, کہیں زیادہ میٹھا پڑ گیا کہیں کم میٹھا پڑ گیا. چند گولیاں جتنا آسانی سے دی جا سکتی ہیں, میٹھے میں یہ دقت ہے. تو میٹھے میں استعمال کر لیں بے شک. اب یہ ہے انسٹرکشن سب سے اہم, پاکستان کے لیے بھی ہے, بنگلہ دیش کے لیے بھی, یورپ کے لیے, یورپ میں تو نہیں, افریقہ کے سب ملکوں کے لیے. اپنی دوائیاں حاصل کریں اور جلد سے جلد کام شروع کریں, اور پھر مجھے رپورٹ کریں کہ ہم پیغام مل گیا, سمجھ گئے اور کام شروع ہو گیا ہے. اور ٹیمیں مقامی تیار کرنی نہ بھولیں, کیونکہ بہت وسیع پیمانے پہ کام کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اب وقت ختم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, آپ